اور اس میں تمام تر آرمی چیف کی جانب سے بیان بھی سامنے آیا ہے۔ اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس شریف میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ مشکلات کا سامنا کر کے آپ نے سلیکشن میں ڈٹ کے آپ نے مقابلہ کیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں یہاں الیکشن کے دور میں آیا تھا، اچ شریف جانے کی کوشش کیا تھا تو یہاں کے انتظامیہ نے ہمیں روکنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیالے ان سارے ہرکنڈوں کے باوجود، ان سارے کوششیں کے باوجود آپ نے میرا راستہ بھی کھلوا دیا اور میں اچ شریف بھی لے پہنچا اور میں نے اپنا جلسہ سے بھی خطاب کیا تھا۔ میں نے الیکشن کے درمیان اس ملک کے عوام کو وارن کرنے کی کوشش کیا کہ اس ملک میں ایک کٹ پتلی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ایسے حکومت جو عوام کے حقوق سلب کرے گی، ایک ایسے حکومت جو 18ویں ترمیم کو ختم کرے گی، ایک ایسے حکومت جو غریب دشمن حکومت ہوگی، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام پہ حملے کریں گے۔ اور جب سے یہ سلیکٹڈ حکومت آیا ہے تو آپ کے جمہوری حقوق پہ حملے ہوئے ہیں، آپ کے انسانی حقوق پہ حملے ہوئے ہیں، آپ کے معاشی حقوق پہ حملے ہوئے ہیں، اور جو پوائنٹس پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کی مہم میں اس ملک کے عوام کے سامنے رکھا تھا، آج 1 سال بعد پورا پاکستان مان لیا ہے، ہر پاکستانی مانا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم عوامی نمائندہ نہیں ہے، ہمارا وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم نہیں ہے، ہمارا وزیر اعظم کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، ہمارا وزیر اعظم سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کی گئی، آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ کیا گیا، آپ کا ووٹ چوری کی گئی، جس طریقے سے رات کے اندھیروں میں ملک بھر میں پولنگ اسٹیشن سے پولنگ ایجنٹس کو باہر پھینکا گیا، جس طریقے سے RTI سسٹم کو فیل کروایا گیا، جس طریقے سے آپ کا کینڈیڈیٹ کو علی گیلانی صاحب کو جو جیتا ہوا کینڈیڈیٹ تھا اس کو رات میں ہروایا گیا، آپ کا حق چھینا گیا اور تیر کا جیت کو PTI کا جیت میں تبدیل کیا گیا۔ جب سے یہ جعلی حکومت بنی ہے، کٹ پتلی حکومت آئی ہے، دھاندلی زدہ حکومت آئی ہے، وہ عوام کی آواز دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے دن سے وہ میڈیا پہ پابندیاں لگانے شروع کر دی ہے، میڈیا کو بھی سلیکٹڈ میڈیا میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عوام کے مسائل پہ بات نہ ہو، اس حکومت کے کوٹھایا پہ بات نہ ہو، میڈیا ان کو بے نقاب نہ کر سکے۔ آپ خود اندازہ کریں یہ کس قسم کا آزاد میڈیا ہوگا، یہ کس قسم کا آزاد میڈیا ہے جس پہ رو ایجنٹ کلبھوشن یادو کا انٹرویو تو چل سکتا ہے، جس پہ انڈین ایئر فورس کا جو پائلٹ ہے اس کا انٹرویو چل سکتا ہے، جس پہ دہشت گردوں کا انٹرویو تو چل سکتا ہے، مگر اس ملک کا سابق صدر آصف علی زرداری کا انٹرویو نہیں چل سکتا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا پریس کانفرنسز نہیں چل سکتے، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی گفتگو نہیں چل سکتا۔ یہ آزاد میڈیا نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ میڈیا ہے، اور سلیکٹڈ میڈیا میں عوام کے مسائل سامنے نہیں آتے ہیں۔ اگر عوام کے
مسائل سامنے نہیں آئیں گے تو پھر ہم عوام کے مسائل کا حل کیسے نکالیں گے؟ آپ نے دیکھا انہوں نے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کیا تاکہ وہ عوام کا آواز کو دبا سکے. ہر سیاسی مخالفین کو گرفتار کیا گیا ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا, میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا, اور صدر زرداری صاحب کو جو کہ کنوکٹڈ بھی نہیں ہے, جس کے خلاف کوئی کیس بھی ابھی تک نہیں ثابت کیا گیا ہے, صدر زرداری صاحب کو بھی گرفتار کر دیا گیا. طبی سہولیات نہیں دیے جا رہے ہیں, دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے حقوق پہ سمجھوتا کرے, پاکستان پیپلز پارٹی دباؤ کی وجہ سے جمہوریت پہ سمجھوتا کرے. ان کی بھول ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق کے آمریت کا مقابلہ کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے مشرف کا آمریت کا مقابلہ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی اس نااہل نالائق کٹپتلی وزیر اعظم کا بھی مقابلہ کریں گے. ہم جھکیں گے نہیں, ہم چپ نہیں ہوں گے. ہم آخری دم تک اپنے عوام کے مسائل کی جد و جہد لڑتے رہیں گے, غریب عوام کے حقوق کا تحفظ کرتے رہیں گے اور آواز بلند کرتے رہیں گے. اپوزیشن جماعتوں کا موقف تو پہلے ہی سے کلیئر تھا. صدر زرداری تو کہتا تھا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. اس وقت حکومت ہماری بات نہیں مانتی, لیکن اب ایک سال گزرنے کے بعد پورا ملک مان لیا ہے کہ یہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. پہلے اپوزیشن صرف کہتے تھے, اب تو وفاقی کابینہ میں بھی یہ بات ہوتا ہے. اب جب بزنس کمیونٹی ہمارا چیف عوامی سٹاف سے ملتا ہے تو وہاں بھی یہ بات ہوتا ہے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. اگر آپ اس قسم کے ملک میں جہاں ہمارا پاپولیشن جو ہے انڈاکیومنٹڈ معیشت ہے, آپ اس ماحول میں جب صرف 2 ملین پاکستانی ٹیکس فائلرز ہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ پھر جو وہ ٹیکس فائلرز نہیں ہیں وہ سارے کے سارے چور ہیں؟ ایسا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل الگ انداز ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ضرور ٹیکس کلیکٹ کیا جائے, لیکن ہم اپنا بزنس کمیونٹی کو, ہم عام آدمی کو تنگ نہ کریں. ہم ان کو اس ٹیکس نیکس میں لے کر آئے. یہ ان کی معیشت کے لیے ہے, ان کی خوشی کے لیے ہے. لیکن یہ حکومت نے ہمارا تاجر کمیونٹی کو, ہمارا بزنس کمیونٹی کو, ہمارا کسانوں کو, ہمارا مزدوروں کو, ہمارا سفید پوش طبقوں کو چوروں کا سلوک کیا گیا ہے, اور ان کے پیچھے نیب اور FBR استعمال کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ یہ عوام دشمن حکومت نے پاکستان کی مفاد کے لیے نہیں, پاکستان کی عوام کے لیے نہیں, ایک IMF کی بجٹ منظور کیا ہے. یہ عوام دشمن بجٹ ہے, اور اس عوام دشمن بجٹ نے ہر طبقہ کا جینا مشکل کر دیا ہے, ہر پاکستانی کا جینا مشکل کر دیا ہے. ہمارا معیشت تو آزاد ہی نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ IMF فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے وزیر خزانہ کون ہوگا؟ یہ کیسا ممکن ہے کہ IMF فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک کا ہیڈ کون ہوگا؟ یہ کیسا ممکن ہے کہ IMF فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کی FBR کا ہیڈ کون ہوگا؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو یہ فیصلے صرف اور صرف اس ملک کے عوام یہ فیصلے لیتے. اس ملک کے عوام کا فیصلہ ہوتا کہ وزیر خزانہ کون ہوتا, اس ملک کے عوام کا فیصلے ہوتا کہ ہمارا اسٹیٹ بینک کے صدر کون ہوتا. یہ جو کٹپتلی وزیر اعظم ہے, یہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, اس نے ہمارے معیشت کا خود مختاری پہ بھی سمجھوتا کر دیا ہے, آپ کے معاشی حقوق پہ سمجھوتا کر دیا ہے, اور اس ملک کے عوام کو ٹیکسز کی
तूफान में धकेल दिया है, इस मुल्क की आवाम को महंगाई की सुनामी में धकेल दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद हुकूमत है, वो वाहिद सियासी जमात है जो हमेशा इस मुल्क के गरीब आवाम की ख्याल रखती है। जब से ये हुकूमत आई है, आप ये मईशत आपके सामने है, हर चीज महंगी हो गई, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, डॉलर महंगा हो गया। इन्होंने एक भी कदम नहीं उठाया ताकि आम आदमी का, गरीब आदमी का, सफेद पोश तबका का मुआशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। इन्होंने इलेक्शन के दौरान कहा था कि जब इमरान खान की हुकूमत बनेगा तो एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाया जाएगा और हम ज़राअत के शोबे में गरीब किसानों के मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ज़राअत के शोबों पर फोकस करेंगे और ज़राअत के शोबे में तरक्की दिखाएंगे। लेकिन जब से ये हुकूमत में आए हैं, इन्होंने हमारा किसान का मुआशी कत्ल कर दिया है। हमारा किसान से सब्सिडीज छीन के हमारा किसानों का मुआशी कत्ल कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हमने गंदम की इमदादी कीमत सपोर्ट प्राइस ऐलान कर दिया है और आज भी वही इमदादी कीमत है जब 10 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इनका काम था कि आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, गरीब किसान के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ करे, अमीरों को टैक्स एमनेस्टी ना दे मगर किसानों को सब्सिडीज दे देते। मगर ये गरीब दुश्मन हुकूमत है, ये किसान दुश्मन हुकूमत है, ये अवाम दुश्मन हुकूमत है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है। इंशाअल्लाह ताला आपकी जदोजहद की वजह से, आपकी मदद से, आपकी वोटों की वजह से हम अवामी हुकूमत बना के रहेंगे और हम अवाम के मुआशी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। इस हुकूमत ने, इस सिलेक्टेड हुकूमत ने, इस कठपुतली हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ अमीरों को रिलीफ पहुंचाया है, सिर्फ और सिर्फ अमीरों को रिलीफ पहुंचाया है और आम आदमी को, अवाम को तकलीफ पहुंचाया है। इस हुकूमत ने अमीरों के लिए, अरबपतियों के लिए अरबों रुपए का टैक्स एमनेस्टी स्कीम ऐलान कर दिया है। इस अवाम दुश्मन हुकूमत ने, इस गरीब दुश्मन हुकूमत ने अरबपति बैंकर्स के लिए, अरबपति स्टॉक ब्रोकर्स के लिए अरबों रुपए का बेल आउट ऐलान किया है। मगर हमारा मजदूरों के लिए कौन सा बेल आउट था? हमारा किसानों के लिए कौन सा टैक्स एमनेस्टी था? हमारा छोटे ताजरों के लिए कौन सा टैक्स एमनेस्टी था? आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, सफेद पोश तबका के लिए टैक्सेस का तूफान है, महंगाई की सुनामी है। ये गरीब दुश्मन हुकूमत है, ये अवाम दुश्मन हुकूमत है। इस मुल्क के अवाम इनको नहीं मानते हैं। इस मुल्क के अवाम ने हमेशा अवामी हुकूमत मुंतखब करवाए हैं जो अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो हमने इनकलाबी कदम लिए हैं गरीब अवाम की ख्याल रखने के लिए, आम आदमी का मदद करने के लिए। आपको याद होगा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, एक अवामी हुकूमत ने जमींदारों से जमीन छीन कर गरीब किसान को जमीन दिलवाया था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हुकूमत ने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हुकूमत में हुकूमत नौजवानों को नौकरी दिलवाता था। अगर यहाँ पाकिस्तान में हम अपने नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकते थे तो फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के बाहर नौजवानों के लिए रोजगार बंदोबस्त किया। और यहाँ हमारा वजीर क्या कहता है, यहाँ हमारा हुकूमत क्या कहता है कि हम हुकूमत को बंद कर देंगे, हुकूमती इदारे को बंद कर देंगे, हुकूमत से अवाम को बेरोजगार करवाएंगे लेकिन नौकरी नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इस हुकूमत ने अमीरों को रिलीफ दिया है और गरीबों को तकलीफ दी है।